بلاول بھٹو زرداری قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ بحران سے نکلا ہے، یا کسی وقت ہمارا تاریخ میں ہم نے دہشت گردی کا اور انتہا پسندی کا مقابلہ کیا، ایک سیکیورٹی بحران کا مقابلہ کیا اور اس کو مقابلہ کر کے فتح کیا تھا، پاکستان آگے بڑھا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جمہوری بحران بھی دیکھا ہے، آئینی بحران بھی دیکھا ہے، آمریت دیکھا ہے، مگر ہم نے ان آمروں کا مقابلہ کر کے پاکستان کے عوام نے ان آمروں کا مقابلہ کر کے جمہوریت بھی قائم کیا ہے۔ اس وقت ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ سٹارم ہے، اس لیے ایک ساتھ پاکستان کے عوام ایک تاریخی معاشی بحران کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں، تاریخی بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کر رہے ہیں، کچھ ہمارے اپنے فیصلوں کی وجہ سے، کچھ اس لیے کہ ایک ایسا نالائق نااہل وزیر اعظم ہم پہ مسلط کیا گیا جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی معیشت کا گلا گھونٹا، جس نے اپنے ہاتھوں سے پاکستان کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا۔ مگر کچھ اس معاشی بحران کی وجوہات ایسی بھی ہے جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، جیسے کہ کووڈ کا پینڈیمک نے دنیا بھر میں ایک معاشی بحران پیدا کیا، جس کا نتائج جو ہے وہ آج بھی ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں، پوری دنیا اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ شروع ہوا ہے، اس کا بھی اثرات ہیں، ان کے اوپر جو سینکشنز لگے ہیں ان کا بھی اثرات ہیں، اور وہ معاشی بوجھ دنیا بھر کے عام آدمی، سفید پوش طبقہ، غریب آدمی، وہ بوجھ وہ اپنے کندھے میں اٹھا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں، اور ہم بھی اس معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسی وقت اس معاشی بحران کے دوران ہم نے ایک ایسے قدرتی آفت دیکھا ہے جو کہ نہ پاکستان کی تاریخ میں، یا جب ہم ایک کلونیل ملک ہوتا تھا تب کے بھی ریکارڈ، 100 سال پہلے کے جو ریکارڈز لیے جاتے تھے ہمارا مانسونز کے اور سیلاب کے، تب بھی ہم نے اس قسم کا بحران کا سامنا، قدرتی آفت کا سامنا نہیں کیا، جب 1/3 پاکستان کی سرزمین پانی کے نیچے ڈوبا ہوا ہو۔ 33 ملین پیپل، مطلب ہر 7 میں سے 1 پاکستانی اس قدرتی آفت سے متاثر تھا اور آج بھی متاثر ہے۔ آج بھی راجن پور کے عوام، پنجاب کا راجن پور کے عوام، آج بھی بلوچستان کے عوام، صوبے سندھ کے عوام، جنوبی پختونخوا کے عوام اس تاریخی قدرتی آفت سے جو مسائل پیدا کیے گئے ان کے مقابلے کر رہے ہیں، اور آج بھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے ہمارا معیشت کے مسائل ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایک سیکیورٹی کا بحران پیدا کیا گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں ایک بار پھر دہشت گردوں نے، طریق طالبان پاکستان نے، اس قسم کے مجید بریگیڈ نے، پی ایل اے نے، اس قسم کے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے ایک بار پھر اپنا سر اٹھائے ہیں، اور ایک بار پھر جیسے میں نے کہا وہ معاشی بحران تو ہمارا اپنا ہی ناجائز نالائق سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی معیشت کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دیا گیا، تو اسی نالائق ناجائز سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردوں کے آگ میں لپیٹ دیا۔ میں نے دیکھا ہے، میں نے تلاش کرنے کی کوشش کیا ہے، خود یونیورسٹی میں میں نے ہسٹری پڑھا ہے، لیکن مجھے ایسے کوئی اگزامپل نہیں مل رہا جہاں ایک قوم، ایک ملک، ایک عوام اس قسم کا دہشت گرد اپنے مخالف کا مقابلہ بھی کرے، شہادت قبول کرے، عوام سے لے کے پولیس افسران تک، پولیس افسران سے لے کے ہمارا فوجی جوانوں تک، ہمارا سیاسی قائدین تک، ایک ملک ہو کے، ایک قوم بن کے ہم نے ان دہشت گردوں، ان انتہا پسندوں کا مقابلہ کیا۔
पाकिस्तान को इन दहशत गर्दों से पाक किया, इन दहशत गर्दों का कमर तोड़वाया। हमने वो काम करके दिखाया। पाकिस्तान के अफवाज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अवाम, ये जो सियासी जमातें आपके सामने हैं, हमने वो काम पाकिस्तान में करके दिखाया जो पूरा का पूरा नेटो और पूरा दुनिया के सुपर पावर्स अफगानिस्तान में नहीं कर सकते। हमने अपने यहां जो दहशतगर्द थे, जो इंतहा पसंद थे, उनको खत्म कर दिया था, उनका कैपेसिटी को खत्म कर दिया था। उनकी बस की बात नहीं था कि वो पाकिस्तान में हमले कर सके, ना वो रिक्रूट कर सकते थे। लोग इनकी दहशतगर्द के जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। मगर इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर ऐसा एक वजीर आज़म मुसल्लत किया गया जिसने खुद ये फैसला किया, खुद ये फैसला किया, इस अवाम के पीठ के पीछे ये फैसला किया, पाकिस्तान के अवाम के पीठ के पीछे ये फैसला किया कि वो माफ करेंगे इन दहशतगर्दों को जिन्होंने एपीएस पे हमला करके बच्चों को शहीद कर दिया था, जिन्होंने पाकिस्तान के हर सूबों के अवाम के खून के साथ 10-10 साल वो होली खेल रहे थे। इस किस्म के दहशतगर्दों को उस नालायक सिलेक्टेड वजीर आजम ने माफ किया, जेल से रहा करवाया, जो हजारों के तादाद में अफगानिस्तान में रह रहे थे, बस रहे थे। उनको उठा के हमारे यहां पख्तूनख्वा में, साबिक कबायली इलाकों में, और वो कबायली इलाकों के अवाम ने दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया था। जिस बहादुरी के साथ, जिस गैरत के साथ कबायली इलाकों के अवाम ने इन दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया, तारीख में ऐसे कोई मिसाइल नहीं मिलता। जनाब स्पीकर, अफसोस की बात है कि माजी में इस मुल्क के हुक्मरानों ने उन्हीं कबायली इलाकों में ये दहशतगर्दों को मुसल्लत किया था, और जब उन्होंने बहादुरी के साथ इनका मुकाबला करके हरवाया, शहादत कबूल की, कबायली इलाकों में तरक्की आना शुरू हो रहा था, तो उसी वक्त एक बार फिर एक नालायक, नाजायज सिलेक्टेड वजीर आजम ने उन दहशतगर्दों को, उन इंतहा पसंदों को अफगानिस्तान से भी उठा के हमारे कबायली इलाकों में बसाने शुरू कर दिए। तो आज अगर पाकिस्तान एक मुआशी बहरान का सामना कर रहा है, तो उस मुआशी बहरान के पीछे एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। और अगर आज पाकिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दों का सामना कर रहा है, एक सिक्योरिटी का बहरान का सामना कर रहा है, तो उसका भी पीछे एक सिलेक्टेड वजीर आजम है। जनाब स्पीकर, हम एक जमहूरी बहरान का भी सामना कर रहा है। हमने पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, पाकिस्तान के सियासी कारकुन ने आमरीत का मुकाबला करते करते एक फैसला कर लिया जो सिलेक्टेड वजीर आजम मुकमुका कहलवाता था। वो जो फैसला, वो जो रेकन्सिलिएशन जो हमने आपस में करवाया था, हमने ये चीजें भूले कि एक दूसरे के खिलाफ कितने मुकदमे, एक दूसरे को किसने जेल भेजा, किसने नहीं भेजा, वो सारी चीजें पाकिस्तान की वजह से हमने भूले थे। और एक ऐसा कंसेंसस लेकर आया, एक जमहूरी कंसेंसस लेकर आया कि पहली बार पाकिस्तान की जमहूरियत चल पड़ा। पहली बार इस मुल्क में, मेरी जिंदगी में सियासी स्टेबिलिटी नजर आना शुरू हो गया। और पहली दफा इस सियासी स्टेबिलिटी की वजह से, हमारा जमहूरियत बहाल करवाने की वजह से, इस मुल्क ने मुआशी तरक्की करना शुरू कर दिया। सीपैक जैसे
منصوبہ گوادر سے لے کے ہمارے پہاڑوں تک ایک ایسا ترقی کا، ایک ایسے معاشی ترقی کا دور شروع ہو گیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. مگر جیسے ہی ہم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، جمہوریت کو بحال کیا، اور اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 1973 بحال کیا 18ویں ترمیم کی صورت میں، اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے ہم نے NFC ایوارڈ دلوایا، صوبوں کو ان کو حق دلوایا، پختونخوا کو ان کو شناخت دلوایا، صوبوں کو ان کو اپنے وسائل کے مالک بنائے. مگر جیسے ہی ہم نے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا تو اسی وقت جو غیر سیاسی بھی لیکن خاص طور پہ غیر جمہوری قوتیں ہیں، انہوں نے ایک ہائیبریڈ جنگ شروع کیا تھا، ایک ہائیبریڈ جنگ جمہوریت کے خلاف، اس سیاسی کنسنسس کے خلاف، چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف، یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف. اور یہ جو حملہ تھا یہ ہر طرف سے ہو رہا تھا، میڈیا کے تھرو بھی ہو رہا تھا، کردار کشی کروایا گیا، ایک ایک چن کے ہر سیاسی لیڈر جو اس ملک کا ہے ایک ایک کا چناؤ کیا گیا، میڈیا کے تھرو ان کا کردار کشی کیا گیا. اگر کیسز بنا سکے تو کیسز بنوائیں گے، اگر کیسز نہ بھی بنا سکے تو میڈیا کے تھرو ایسا سیاسی کردار کشی کروایا گیا. اور ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے عوام کا اعتماد نہ صرف ان سیاسی قیادت سے اٹھ جائے مگر الٹیمیٹلی اس عوام سے اٹھ جائے، اس جمہوریت سے اٹھ جائے. ساتھ ساتھ ہمیں سب یاد ہے اور ہمیں اس بات سے ڈرنا نہیں چاہیے، اب جو بحران ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تاریخ میں اتنا پیچھے نہیں جاتے ہیں کہ کون چلے ہم جاتے بھی. 1996 میں جس طریقے سے جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے اس سلیکٹڈ کا انگلی پکڑ کے سیاست میں لے کر آئے، وہ کیوں لے کر آئے؟ اس کے بعد جو کردار جنرل پاشا کا تھا، جنرل ظہیر الاسلام کا تھا، جنرل فیض حمید کا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، اس ملک کے عوام کے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ. وہ بھی اس جمہوری اتحاد کے خلاف، ایک سیاسی کنسنسس کے خلاف، اس 18ویں ترمیم کے خلاف، اس جمہوریت کے خلاف ایک گٹھ چوٹ تھا جو اس ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھے، کسی اور کے خلاف نہیں، اپنے ملک میں 18ویں ترمیم، ہمارا فیڈریشن کے خلاف، ہمارا جمہوریت کے خلاف. یہ لوگ شامل تھے جناب اسپیکر. اور کون شامل تھے جناب اسپیکر؟ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں مگر ایک اور چیف جسٹس بھی تھا، افتخار چودھری صاحب. اس نے تو اس روایت کی بنیاد ڈالا. اس نے جو چیف جسٹس کا آمریت ہے سپریم کورٹ میں قائم کیا تو افتخار چودھری نے قائم کیا، جو آج آنریبل ججز کہتے ہیں کہ the monopoly of the chief justice، وہ تو monopoly قائم کیا تو چیف جسٹس افتخاری نے قائم کروایا، اور وہ بھی اسی ہائیبریڈ جنگ میں شامل تھا جو شروع تو پیپلز پارٹی سے ہوئے مگر مقصد ہم نہیں تھے. مقصد وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو ختم کرنے تھا، مقصد وہ 18ویں ترمیم کو ختم کروانے تھا، مقصد وہ جمہوریت کو بدنام کرنا تھا، اور یہ ہائیبریڈ جنگ میں ایک ہائیبریڈ نظام میں قائم ہونا تھا. ایک کانسٹنٹ ہے جناب اسپیکر، چیف جسٹسز تو تبدیل ہوتے رہے، پاشا آیا، ظہیر آیا، فیض آیا، چلا گیا، مگر ایک کانسٹنٹ ہے. وہ کانسٹنٹ کون ہے؟ وہ کانسٹنٹ کون ہے جناب اسپیکر؟ وہ عمران خان نیازی ہے.
इस क्रिकेटर को हमारा एस्टैब्लिशमेंट ने जो सियासत में लेकर आया। 30 साल में पाकिस्तान के अवाम का पैसा, पाकिस्तान के इदारे इस जुर्म में शामिल थे कि वो एक फ्रैंकनस्टाइन बना रहे थे। ये हर वक्त होता है जनाब स्पीकर। कुछ आइंस्टाइन्स हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं, और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं। सवाल है जनाब स्पीकर कि हमने करना क्या है? हम तो जमहूरियत कहते रहे। हम आइन का बलदस्ती, आजाद अदलिया, आजाद मीडिया, हम तो यही बातें करते रहे। लेकिन इनका जवाब में, हमारा हर जमहूरी कदम के जवाब में एक गैर जमहूरी, गैर आईनी कदम उठाया जाता है। हमने अगर इस सिलेक्टेड नाजायज गैर जमहूरी वजीर आजम को निकाला तो हमने कोई गैर जमहूरी कदम नहीं उठाया। हमने जानबूझ के अपना 3-4 साल जो हम अपोजिशन में बैठे थे, हमने जानबूझ में हर वक्त में हम सोचते रहे। हम मीटिंग्स में कितने घंटों तक साथ होते रहे और बार बार इस बात पे अटके थे ना कि ये तो गैर जमहूरी हो जाएगा। अगर हम धरना करेंगे सर, ये गैर जमहूरी हो जाएगा, हम बस आगे चल सकेंगे। हम गेट नंबर 4 पे खटखटा के इस वजीर आजम को नहीं हटाएंगे, इसलिए वो तो गैर जमहूरी होगा। हम ऐसे करते हैं कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं। उसका जवाब में इन्होंने आईन तुड़वाया। हमारा जमहूरी अदम एतमाद के जवाब में जो स्पीकर था उस वक्त था, जो वजीर आजम था उस वक्त था, जो इस वक्त तक सदर पाकिस्तान है, उन्होंने आईन तुड़वाया। उसका जवाब में हमने क्या किया? वजीर आजम साहब, आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आईन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है, और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं कि ये तो सियासी विक्टिमाइजेशन हो जाएगा। मीडिया क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगा? वजीर आजम साहब, अगर आईन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। हम जो भी ये सियासी जमातें यहां बैठे हैं, हम बहुत शरीफ होकर सियासत करते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवायत ही रहा है, और हम भी ये चाहते हैं कि शराफत से सियासत किया जाए। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आईन तोड़ा जाए, गैर जमहूरी साजिशें बनाया, साजिशें पके। इन साजिश में अहम लोग शामिल हो और जमहूरियत की खातिर, सिफारिश की खातिर हम सब खामोश रहे। हमें पाकिस्तान को, अवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है इस मुल्क में। ये अगर हम बहरान का सामना कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, हमने तो एक कदम उठाया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आया, तारीखी कदम था। पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ नहीं है। हमने तारीख में देखा है कि कभी कोई चीफ जस्टिस उठा के वज़ीर आज़म को बाहर फेंका जाता है, या कि आमिर आके ये काम करवा देता है। तो ये हमने तारीख तो रकम किया, लेकिन ये जो रिएक्शन आपको नजर आ रहा है ना, जो विसरल रिएक्शन पाकिस्तान में, मुआशरे में आपके सामने नजर आ रहा है, वो हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जवाब नहीं है। ये जो पोलराइजेशन, ये जो तकसीम, ये जो गैर जमहूरी साजिशें है ना, ये किसी और की एक फिक्रा की वजह से हो रहा है। जब हमारा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उठ के कहा कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करता था,
ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا تھا, آئندہ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے. تو ایک پورا پیرلل سٹرکچر ہے جناب اسپیکر. ایک رات آپ یہ بیان کریں گے تو دوسرا رات تو جمہوریت ہوگا, واہ واہ ہوگا, ایسا تو بھی نہیں ہوتا ہے. 70 سال سے ایک پورا پیرلل سٹرکچر اس ملک میں بنتا آ رہا ہے, جن کا فائدہ ہوتا ہے تو غیر جمہوری دور میں ہوتا ہے, جب فائدہ ان کا ہوتا ہے تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے, ڈائریکٹ آمریت میں یا انڈائریکٹ آمریت میں. اور ایک پورا پیرلل سٹرکچر بن چکا ہے, ایک پورا سیاسی کلاس ہے جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سیاست سے پیچھے ہٹتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے. ان کا اپنے وزرل ریاکشن دیکھا ہے, ان کو آپ وہ خان صاحب کے ساتھ مل کے یہ سازش کروا رہے ہیں. وہ سارے قوتیں, وہ سارے سیاستدان جن کا مستقبل صرف اور صرف آمرانہ دور میں یا سلیکٹڈ دور میں ہوگا. کوئی تو وجہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی آمر ہوئے ہیں ان کے اولاد اگر آج سیاست میں ہے تو طریق انصاف میں ہے. وہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ کسی آمریت کا کسی عامر کا بیٹا کا سیاسی مستقبل ہو ہی نہیں سکتا ہے. کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہو سکتے. وہ اپنے بل بوتے پہ کوئی الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں. ان کا اگر سیاسی مستقبل ہے تو صرف تب ہے جب آمرانہ دور ہو, اور صرف تب ہے جب سلیکٹڈ دور ہو. اسی طریقے سے جناب اسپیکر ہمارا پورا نظام میں ایسے سٹیک ہولڈرز ہے, ہمارا بیوروکریسی میں بھی ہے, ہمارا جوڈیشری میں بھی ہے, اور ہمارا اسٹیبلشمنٹ میں بھی آج تک بیٹھے ہیں, جن کا اگر مستقبل ہے تو وہ آمریت کے ساتھ یا سلیکٹڈ دوروں کے ساتھ. وہ صرف تب اگر ہمارا اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہیں, تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا, ان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہوگا, ان کا بیوروکریٹک ترقی نہیں ہوگا, ان کو وہ عہدے نہیں ملیں گے. اگر پاکستان جمہوریت کی طرف چلتا ہے تو ان کا سیاست ختم. اگر پاکستان آمریت کی طرف دکھیلا جاتا ہے جیسے ہی ہمیں ڈیفالٹ کی طرف اور یہ سیکیورٹی رسک کی طرف دکھیلا گیا, تو ان کا سیاسی مستقبل ہوگا, ان کا ترقی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت کی ہر قدم کے خلاف ایک ایسا آواز اٹھتا ہے, ایک ایسا گھراؤ ہوتا ہے کہ یہ سارے قوتیں اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے کہ جمہوریت نہیں چل سکتا. اگر ایک پیج پہ ہے تو اس بات پہ ہے تو اس سلیکٹڈ کو واپس اس کرسی پہ بٹھانا ہے تاکہ ان کا مستقبل کو تحفظ دیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جناب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کروایا گیا تو وہ غیر جمہوری فیصلہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان کی قیادت میں سپریم کورٹ نے سنوایا تھا. اگر 2018 کے الیکشنز میں ہمارا جوڈیشری کا کوئی متنازع کردار تھا تو وہ چیف جسٹس ثاقب نثار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کورٹ نے آئین تروایا, یہ کہیں ہوتا ہے کہ ہم اگر پی ایم صاحب کوئی ادھر ادھر کوئی کام کرے, رولز آف پروسیجر قانون کے مطابق چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فنڈ بنا دے؟ کون سا آئین, کون سا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے, وہ فائنینشل کیمپین, وہ پیسہ جمع کرے چیف جسٹس پاکستان
بیرون ملک کے دورے پہ جائے اور پیسہ جمع ہو. ہم اگر غلط سیکرٹری کو کوئی کام کہہ دیں, وہ کام پاکستان کے عوام کا بھلا کے لیے بھلے ہو, ہم تو جیل جائیں گے, نیب کے کسٹڈی میں ہوں گے اور پیسہ بھی نہیں لیں پھر بھی. اور یہ لوگ فرعون کی طرح بیٹھتے ہیں, اپنی مرضی کی آئین, اپنی مرضی کی ملک. کسی نے ڈیم بنانا ہے تو ہم ڈیم بنائیں گے, کسی نے جلسے جلوس نکالنے ہیں تو وہ جلسے جلوس نکالیں گے, کسی نے پنجاب حکومت کا تختہ حزب اپوزیشن کو دلوانا ہے تو وہ آئین کو اپنے فیصلے میں توڑتے ہیں, اپنے آپ کو چیف جسٹس کہلواتے ہیں, اور فیصلے جب لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں. ہم حکومت پاکستان کو, خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو, وزیر قانون کو ہم کہتے ہیں کہ اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ کہ آپ یہ قانون لے کر آ رہے ہیں. یہ قانون ہمارا جوڈیشری کو امپاور کرتے ہیں. اس کا نام بدلے, جسٹسز امپاورمنٹ لیجسلیشن. ہمارا سپریم کورٹ میں جمہوریت اگر بحال ہو رہا ہے تو اس قانون سے ہوگا, جہاں ون مین ون ووٹ, جو ڈکٹیٹوریل اپروچ ہوتا ہے. چیف جسٹس کی مرضی قانون کیا ہے, چیف جسٹس کی مرضی آئین کیا ہے. یہ روایت ہم توڑنے جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ 2 دن میں لیجسلیشن. سر 2 دن میں کیا لیجسلیشن, آپ کو یاد ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر منشور سے 2007 سے لے کے آج تک شامل ہے. میں اس فلور پہ I'm on the record, we were blackmailed by the judiciary into passing the 19th Amendment. They threatened to strike down the 18th Amendment. تو blackmail تھا. میں نے جون میں اسی فلور پہ تقریر کیا تھا کہ the Chief Justice of Pakistan does not equal the Supreme Court of Pakistan. It means each and every member of the Supreme Court. ہمیں نہیں پتا ہے کہ آگے جا کے کیا ہوگا, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو لیجسلیشن, یہ جو قانون سازی اب آج انشاءاللہ تعالی جس پہ کام ہو رہا ہے, یہ تاریخ کا حصہ بن جائے گا کہ آخر کار 2008 سے لے کے اس ہاؤس کی توہین ہو رہا تھا, مدر آف دا کانسٹیٹیوشن کا توہین ہو رہا تھا. ایک وزیر اعظم کے خلاف دوسرا وزیر اعظم کے خلاف ایک ادارہ شامل, سازش میں شامل, اور آخر کار 2023 میں پارلیمان نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس قانون کے تھرو جواب دیں گے. ایک آخری فکرہ اس لیے میں روزہ لگ رہا ہے ہمارا اپوزیشن صاحبان کا. آخری فکرہ جناب اسپیکر, قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ نہ میرا نہ آپ کا, ہم سب کا پاکستان. اور آج جن بحران کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جمہوری, آئینی, سیکیورٹی, معاشی, اس کا حل یہی ہے, یونٹی اس کا حل ہے. ہم سب کو مل کے ان مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. ایک وزیر صاحب نے کہا ایک انٹرویو میں کہ یا ہم ہوں گے یا وہ ہوں گے اپوزیشن کے بارے میں, اور افسوس کے ساتھ کہ ہمارا پولرائزیشن, ہمارا پارٹیزن شپ اس حد تک پہنچ چکا ہے. اس لیے آخر کار جب یہ لڑائی ختم ہے تو ہمیں پھر سب آپس میں بیٹھ اور ان کے ساتھ بھی بیٹھنا پڑے گا جن کا شکل ہمیں پسند نہیں, جن کا ماضی اتنا خاص ہے اور جس کا مستقبل پہ ہمارا شک ہے. شاید ان کے ساتھ بھی آخر کار جب یہ لڑائی ختم, اگر ہم نے یہ بحران سے نکلنے ہیں تو نہ میرا نہ آپ کا, ہم سب کا پاکستان.